اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104۔ یہ ہے 105 اور 106، یعنی کہ 105 اینڈ 106 انشاءاللہ تلاوت کریں گے، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، مگر شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور سنیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آیت نمبر 105 شروع ہوتی ہے یہاں سے، جبکہ ختم ہوتی ہے دوسرے پیج پر۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم اوپر تمہارے، انفسکم تمہاری جانوں کا، یعنی کہ اے ایمان والو تم پر لازم ہے فکر اپنی جانوں کا۔ ادھر فکر تو نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے، جب پوری آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا یہی مطلب آئے گا کہ اے ایمان والو تم فکر کرو اپنی جانوں کا۔ لا یضرکم نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، من سے کوئی بھی، ضل جو گمراہ ہیں، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو۔ جب ہدایت پر ہو، تم کے میننگ ہے تم، ہدی اذا اہتدی کے میننگ ہے ہدایت، جب تم ہدایت پر ہو۔ اللہ طرف اللہ کے، مرجعو لوٹ کر جانا ہے، تم کو، جمیعاً سب، یعنی تم سب کو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر يُنَبِّئُ وہ خبر دے گا تم کو یا بتائے گا تم کو، نبئ خبر، کم کے میننگ ہے تم کو، پھر خبر دے گا تم کو، یعنی اللہ بتائے گا تم کو، بما ساتھ جو تم تھے، تعملون عمل کرتے، یعنی جو تم عمل کرتے تھے وہ اللہ تمہیں خبر دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس سارا عمل نامہ ہمارا موجود ہوتا ہے، اللہ فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں تھمائیں گے ہمارے آخرت قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خبر ہے، جو ہم ایک بندہ، ایک مخلوق، چاہے وہ ایک مائکرو آرگینزم ہی کیوں نہ ہو، وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو ہم تو پھر اتنے مخلوق ہے، اللہ کے اشرف المخلوقات ہے، ہمارے تو ایک بات کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنی فکر کرو، یعنی جو غیر مسلم ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو ان کو گمراہ کرنے کے در پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تم ہدایت پر ہو تو اللہ نگہبان ہے، اللہ اپنے بندوں کی ہدایت، جس نے ہدایت کی، اللہ کی فرما برداری کی، تو اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ جب کہ موت کا وقت مقرر ہے تو موت کے علاوہ
اور کچھ بھی وہ تمہارا نہیں کر سکتے۔ موت تو مقرر ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جس وقت کا لکھا ہو تو وہ آ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی ایمان کو نہ چھوڑو، مرتد نہ ہونا، اپنی جو ہے ہدایت پر قائم رہو، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہو۔ اسلام جو قبول کیا ہے تو اب اس کو پورا کرو اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤ، اور وہ جو ہے اپنی جانوں کی فکر کا یہی مطلب ہے کہ جو ہے ایمان پر رہو اے ایمان والو، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان سے نہ ڈرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو تم ان سے کیوں ڈرتے ہو اور اسلام چھوڑتے ہو؟ بہت لوگ اس وقت ایسے تھے جو ناسمجھ مسلمان تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ اکثر یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کی باتوں میں آ جاتے تھے اور واپس مرتد ہونے کا سوچ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اے ایمان والو، اب جب ایمان قبول کیا ہے تو اپنی فکر کرو، ان گمراہوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ تم جب ہدایت پر ہو تو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر تاکید کرتا ہے کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مشرکین ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہے، جو کوئی بھی ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر حساب کتاب کے دن اللہ سب کو بتائے گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اور کیا عمل تم لوگوں نے کیے ہیں۔ سب کے عمل نامے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادتاً گواہ رکھو، بینکم درمیان تمہارے، اذا جب، حضرا حاضر ہو، احدکم کسی کو تم میں سے، موت، یعنی حاضر ہو تم میں سے کسی پر موت، یعنی موت آنے لگی ہو، تو حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، وصیت اثنان، وصیت کے وقت دو، ذوا عدل معتبر انصاف والے، منکم تم میں سے، یعنی جب اے ایمان والو جب تم کو موت حاضر ہو تو اس وقت دو معتبر بندوں کو وصیت کے لیے رکھو، گواہ کے طور پر وصیت کے لیے۔ وصیت کے وقت، ہین وقت، وصیت کے دو معتبر بندوں کو اپنے میں سے رکھو گواہی کے طور پر۔ او آخران، یا دوسرے دو، من غیرکم تمہارے سوا، من کے میننگ سے غیرکم، غیر بغیر، کم تمہارے، یعنی تمہارے سوا کوئی اور دو ہو تو ان کو رکھو، یعنی بے شک اگر وہ تم میں سے نہ ہو تو کسی اور مذہب والوں میں سے بھی رکھ سکتے ہو۔ ان انتم ضربتم، اگر تم سفر میں ہو یا سیر میں ہو، فی الارض زمین پر، یعنی ملک میں، کسی ملک میں سفر میں ہو، فاصابتکم پھر پہنچے تم کو، فاصابتکم مصیبت، مصیبت الموت، فاصاب پھر پہنچے، کم تم کو، مصیبت مصیبت، موت موت کی مصیبت، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تحبسونہما تم حیال کرو دونوں میں سے، یا تم کھڑا کرو دو ان میں سے، یعنی دو گواہ رکھو، من بعد الصلاۃ بعد نماز کے، یعنی عصر کے نماز کے بعد، فیقسمان پھر قسم کھائے دونوں، باللہ ساتھ اللہ کے، ان ارتبتم اگر شبہ ہو تم کو، لا نشتری نہیں ہم خریدیں گے، یا نہیں ہم لیں گے، بھی ساتھ اس کے، ثمنن تھوڑا سا مول، یعنی نہیں لیں گے کوئی مال، ولو اور اگر،
کانا ہو ذا قربا وہ قرابت والے بھی، چاہے وہ قرابت والے بھی ہو تو ہم گواہی میں کچھ مال نہیں لیں گے، مول نہیں لیں گے، یعنی رشوت نہیں لیں گے، قسم کھائے اس بات کی کہ یعنی تھوڑا سا مول لے کے کسی ایک طرف نہیں ہوں گے یا مال میں سے نہیں چھپائیں گے۔ ولا نکتم تم اور نہ ہی چھپائیں گے، نکتم چھپانا، شہادت شہادت کو، گواہی کو، شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو، یہ گواہی جب ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی گواہی ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم دے کر گواہی جو ہے وہ اللہ کی گواہی پھر ہو جاتی ہے۔ اِنَّا بے شک اذا لمن الآثمین جب اگر ہم کریں گے تو تب ہم ہوں گے گناہگاروں میں سے، آثمین گناہگار، یعنی ہم پھر گناہگار ہوں گے اگر ہم نے گواہی چھپائی یا کسی رشتہ دار کا ساتھ دیا اور غلط گواہی دی اور مال میں کچھ خرابی کی، چھپایا کچھ، تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے، یعنی وہ یہ گواہی یہ قسم کھائے کہ ہم اس طرح کریں گے، یعنی کسی کو اگر موت آ جائے، آنا ہو تو آ رہا ہو تو انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے موت ہے، لیکن جب بیماری حد سے بڑھ جائے تو لگتا ہی ہے کہ موت آنے والی ہے، تو ایسے میں پھر دو گواہوں کو بندہ جو ہے وہ گواہ رکھ کے، دو بندوں کو گواہ کر کے تو وصیت دے، اور وصیت دے کر تو اپنے جو ہے خاندان میں بھیجے کہ یہ مال جو ہے اس کو اس طرح دے دے، ان کو حوالے کر دے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے جو کوئی جو ہے اس وقت یعنی کہ سفر میں ہوں اور ان پر موت آ جائے، اور ظاہر ہے پہلے جو ہے لوگ تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے تو کافی کچھ پاس ہوتا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح گواہ کے طور پر، اور ابھی بھی ایسے بہت کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی باہر ہو اور ادھر ان کا مال ہو اور وہ کسی کو وصی بنائیں تو گواہی کے طور پر وصیت کریں اور دو گواہ اس میں رکھیں، اور اس گواہوں کو نماز کے بعد جو ہے اللہ یعنی مسجد میں نماز کے بعد جو ہے ان کو قسم اللہ کی دے کر اور ان کو کہیں کہ ہم اس میں کوئی جو ہے خیانت نہیں کریں گے، تھوڑا سا مول لے کے تو کسی کی طرف داری نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے، یعنی وصیت کو چھپائیں گے، جو اللہ کی گواہی ہم نے قسم کھا کر لی ہے گواہی دیں گے تو سچی گواہی دیں گے، یعنی ان کو قسم دے کر جو ہے گواہ بنانا ہے ان دو بندوں کو جب سفر میں ہو۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ بدیل جو تھا، اس نے جو ہے وہ سفر پر تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا۔ بدیل نامی شخص تھا جو کہ مسلمان تھا، اور وہ شام کی طرف جو ہے تجارت کے لیے گیا تھا، ملک شام کی طرف، اور اس کے ساتھ دو عیسائی بندے تھے، تمیم و عدی، جو کہ اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے ساتھ یہ ملک شام کی طرف تجارت کے غرض سے گیا تھا، اور ظاہر ہے تجارت کے اس وقت تجارت جو ہے وہ اونٹوں پر ہوتا تھا اور بہت کچھ اس میں ہوتا تھا، بہت زیادہ مال ہوتا تھا، تو وہ جو ہے ادھر جو ہے وہ دو بندے جو اس کے تھے وہ تو اس کے ساتھ تھے، لیکن وہ بیمار ہو گیا، جو بدیل بندہ تھا وہ بیمار ہو گیا، جو مسلمان تھا وہ بیمار ہو گیا تھا، اور اس کو ایسا لگا کہ اس کو موت آنے والی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے سامان میں سے ایک چٹ جو ہے، ایک سلپ جو ہے وہ بنا کر رکھ دی کہ یہ سامان ہے اور یہ میرے گھر پہنچے۔ اس نے ان دونوں کو کہا اور اس کو کہا کہ یہ سامان جو ہے جا کر میرے گھر میں دے دینا، ان کو گواہ بنایا، ان کو قسم وغیرہ دے کر تو ان کو بھیجا، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے سارا سامان اس گھر والوں کو تو دے دیا، لیکن
اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا نقش و نگار ہوا تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ چرا لیا اس میں سے، اور باقی سارا سامان جو ہے ان کے گھر والوں کو دے دیا۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو اس سامان میں چونکہ ساری لسٹ لکھی ہوئی تھی تو اس میں وہ پیالہ غائب تھا۔ انہوں نے ان بندوں سے، اس گھر والوں نے ان دو بندوں عیسائیوں سے یعنی تمیم اور عدی سے پوچھا کہ کیا ہمارے ابا اتنے بیمار ہوئے تھے کہ اس نے کچھ سامان بیچ دیا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی نوبت نہیں آئی کہ اس نے بیماری کے لیے، دوا دارو کے لیے کوئی سامان بیچا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ پیالہ کہاں گیا؟ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس پیالے کا پوچھا، ان دونوں کو قسم دے کر، لیکن انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ انہوں نے بھی قسم کھائی۔ اب یہ پھر اگلی آیت میں ہے انشاءاللہ، پھر اگلی آیت ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم پڑھیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر وہ پوری کہانی پوری کر دوں گی جو کہ آگے چل رہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی ہے، اس میں کوئی زیر زبر پیش میں یا ترجمے میں یا تفسیر میں یا تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔